بتایا نہیں ہے. یعنی کہ عمران خان صاحب جو دسمبر 2021 کے اندر اس کے امیدوار نواز شریف صاحب کے گھر کے باہر بیٹھے تھے اور سارے تحریک انصاف والے ہمیں کہتے تھے ہمارا الیکشن نہیں بنتا. یہ دسمبر 2021 کی بات کر رہا ہوں. وہ ظاہر ہے جب انہوں نے ووٹ آن نو کانفیڈنس لے کے آئے تو اس سے عمران خان صاحب جو ہے پاکستان کے اندر پہلے سے ہی واحد پارٹی تھی. اور یہ پاکستان کی 70 سالہ 75 سال تاریخ میں پہلی دفعہ واقعہ ہوا ہے کہ چترال سے لے کے کراچی تک یا کراچی سے لے کے بلوچستان کے ہر علاقے تک جو ایک ہی اپوزیشن پارٹی اکیلی رہ گئی تھی. جو 18 پارٹیوں نے جب حکومت بنائی پی ڈی ایم کی 11 اور جو 7 پارٹیاں عمران خان صاحب کی اتحادی تھی ساری کی ساری حکومت بنائی تو جو اپوزیشن کی سلاٹ تھی وہ تحریک انصاف کو منتقل ہو گئی تھی. تحریک انصاف کا جو بیانیہ تھا اسٹیبلشمنٹ کا مہرہ ہونا وہ جب شہباز شریف نے پی ڈی ایم کے یا اتحادیوں کی حکومت بنائی تو وہ ادھر شفٹ ہو گیا اور نواز شریف کا جو بیانیہ تھا اینٹی اسٹیبلشمنٹ وہ عمران خان کو شفٹ ہو گیا. تو میرا خیال ہے کہ مجھے کوئی چیز ایسی سرپرائز نہیں دے رہی. رائٹنگ از آن دا وال. عمران خان صاحب کو اصل جو یہ سپریم کورٹ کا ڈیسیژن تو ون آف دا ڈیسیژن ہے جو آ گیا لیکن اصل جو ان کا جو طاقت یا اسٹرینتھ ہے وہ ان کے اندر ان کی پبلک سپورٹ کا مسلسل بڑھنا اور اس کے اندر کوئی رکاوٹ نہ آنا اور ساری سپورٹ پر ایک فکرہ اور ساری سپورٹ جو بڑی ہے اس میں عمران خان صاحب کی اپنی کنٹریبیوشن نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ کے جتنے میئرز تھے جتنی ان کے تعدیبی کاروائیاں تھیں اس کے ریئیکشن میں عمران خان صاحب جو ہیں آج پاکستان کی سیاست کو اکیلے جو ہے ان کی گرفت عمران خان کی ہے سیاست پر. مطلب صاحب فیض اللہ نیازی صاحب کہہ رہے ہیں رائٹنگ از آن دا وال. تو یہ رائٹنگ آن دا وال کس کے لیے ہے؟ شہباز شریف کی حکومت کے لیے یا اسٹیبلشمنٹ کے لیے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کو ایک اور دھچکا ہے جو کہ پچھلے کئی ماہ سے اسٹیبلشمنٹ کو مختلف شکل میں ملتا رہا ہے؟ شکریہ متی. دیکھیے یہ ہماری سیاست کی بدقسمتی کہیں ہمارے سیاسی کلچر کی بدقسمتی کہیں کہ ہماری پوری سیاست ہو یا سیاسی جماعتیں ہوں 2007 آنورڈز ہی لے لیں یا 2002 آنورڈز لے لیں وہ یا تو کوٹ نمبر 1 کے گرد گھوم رہی ہیں یا گیٹ نمبر 4 کے گرد گھوم رہی ہیں. اور اس میں پارلیمنٹ کہیں نظر نہیں آتی. اس میں اسمبلیاں جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ اسٹیمپ پیپر کے طور پہ یوز ہو رہی ہیں. جو بھی چیزیں ہوتی ہیں اس کا فائنل آؤٹ کم ہمیں کہاں نظر آتا ہے؟ یا تو کوٹ نمبر 1 میں نظر آتا ہے یا گیٹ نمبر 4 میں نظر آتا ہے. اور یہ ہماری پولیٹیکل اممیچورٹی بھی شو کرتی ہے. دوسری بات ہماری سیاسی جماعتوں کی جو تشکیل ہے کم سیاسی جماعتیں ہیں جو نظریاتی بنیاد پہ ایک پروسیس سے بنی ہیں. زیادہ تر سیاسی جماعتیں ہماری رد عمل کی جماعتیں ہیں جو رد عمل سے تشکیل پائی ہیں. کسی نہ کسی چیز کا رد عمل کے طور پہ ایک جماعت کھڑی ہو جاتی ہے. اور کم جماعتیں ہیں مثلا آپ پیپلز پارٹی کہہ سکتے ہیں کہ ایک پروسیس میں ایک پورے پروگرام کے ساتھ کھڑی ہوئی, یا جماعت اسلامی کہہ سکتے ہیں آپ کہ ان کا ایک نظریہ تھا, اس نظریے کی بنیاد پہ جماعت اسلامی فارم کی گئی. آپ کو مسلم لیگ نون لے لیں, آپ ایم کیو ایم لے لیں, آپ پی ٹی آئی لے لیں, آپ تحریک انصاف لے لیں, یہ سب کی سب آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کسی نہ کسی رد عمل کے طور پہ بنائی گئی جماعتیں ہیں. تو اسی لیے آپ کے یہاں ڈیموکریسی روٹس نہیں لے پا رہی, اسی لیے ہم اسی چیز میں گھوم رہے ہیں. ابھی حال ہی میں سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تو ہمیں نظر آیا کہ جی سپریم کورٹ کا جھکاؤ جو ہے شاید تحریک انصاف کی طرف چلا گیا. کبھی ہمیں وہ جھکاؤ کہیں اور نظر آتا ہے. جو تبدیلی آئی ہے وہ 2 آئی ہیں تبدیلی. 2007 سے پہلے جو ہمارے اسٹیٹ کے 3 اسٹرانگ پلرز تھے جن کو ہم ٹرائکا کہتے تھے, پریزیڈنٹ, پرائم منسٹر اینڈ آرمی چیف. اب جو ہے اس میں جوڈیشری ایک اہم پلیئر کے طور پہ سامنے آ گئی ہے. پریزیڈنٹ سمبولک ہو گیا ہے. تو جوڈیشری جو ہے وہ اب ایک زمانے میں جوڈیشری اور اسٹیبلشمنٹ آلموسٹ ایک پیج پہ ہمیں نظر آتے تھے کہ یہاں صدر نے وزیر اعظم کو نکالا تو جوڈیشری نے وزیر اعظم کے خلاف فیصلے کو انڈورس کر دیا. لیکن اب جوڈیشری پچھلے چند سالوں میں ہمیں نظر آتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کا جو ہے اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. یہ جوڈیشری ہمیں معذرت کے ساتھ یہ جو جوڈیشری فیصلے دے رہی ہے, آپ کو لگتا ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کی بیجا مداخلت کا ایک رد عمل ہے؟ دونوں
چیزیں، ہم صرف اس آج کی جوڈیشری کی بات نہیں کر رہا میں، آپ افتخار چودھری صاحب کا پیریڈ لے لیں، آپ ثاقب نثار صاحب کا پیریڈ لے لیں، تو ہمیں بہت زیادہ جوڈیشری کہیں نہ کہیں کمپرومائز نظر آتی ہے، کبھی ان کا جھکاؤ اس طرف ہوتا ہے، کبھی جھکاؤ اس طرف ہوتا ہے، لیکن بیچ میں ہم نے یہ کوشش ضرور دیکھی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ایز این انڈیپینڈنٹ طریقے سے اسرٹ کرنے کی بھی کوشش کی ہے۔ افتخار چودھری صاحب سے لاکھ اختلاف صحیح، لیکن افتخار چودھری صاحب ایڈمنسٹریٹولی جوڈیشل ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ مجھے اسٹرانگ نظر آئے ہیں اس میں بہت سی چیزوں میں۔ آپ دیکھیں کہ ان کے فیصلے، ان کے زمانے کے کوئی بھی فیصلہ ایسا نہیں ہے جو یونینمس نہ ہوا ہو، اس میں چیزیں اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز یہ کہ پولیٹیکل ڈیسیجن آپ کے بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہوں گے آن جوڈیشل ڈیسیجنز کے اوپر۔ آپ اس وقت ایک نارمل پروسیس میں اگر ہوتا تو 2018 میں جو کچھ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، 2024 میں جو ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ایک نیچرل پروسیس میں جو ہے ہمیں پچھلے 25 سال میں تو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ڈیموکریسی جو ہے وہ سویلین رولز تو ہمیں نظر آتا ہے، لیکن بیہائنڈ دا سین ایسا لگتا ہے کہ سویلین رول ہے بھی لیکن سویلین رول نہیں بھی ہے۔ جب تک ہم اس سے نہیں نکلیں گے، میرا خیال ہے کوئی جوڈیشل ڈیسیجنز ہو جائیں، کوئی اور ڈیسیجنز ہو جائے، پاکستان میں ڈیموکریسی روٹس نہیں لے پائے گی۔ ٹھیک ہے ماجد نظامی صاحب، سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس میں سب سے اہم بات جو ابھی تک مختصر فیصلے میں ہمیں نظر آئی ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے 13 جنوری بلے کے نشان متعلق فیصلے کی غلط تشریح کی، اور یہ محض کوئی معمولی غلطی نہیں تھی۔ اس نام نہاد غلط تشریح کی وجہ سے پاکستان کا پورا انتخابی عمل اس پہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان کھڑا ہو گیا، ایک بحران پیدا ہوا جس بحران سے ہم آج تک نہیں نکل سکے۔ تو آپ سمجھتے ہیں یہ ایک انڈائٹمنٹ ہے، ایک چارج شیٹ ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ادارے پر، اور خود 13 جنوری بلے کے نشان سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے پر بھی؟ جی بہت شکریہ۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ سارے ابہام کو ہم آئسولیشن میں نہیں دیکھ سکتے، اس کو ہم کنٹینیوٹی میں دیکھیں گے کہ تحریک انصاف کے ساتھ اس فیصلے سے پہلے کیا سلوک ہو رہا تھا، اور اس وقت بھی لوگ یہ باتیں کرتے تھے، اس وقت یہ معاملہ عدالت میں نہیں تھا کہ کیا بلے کا نشان الیکشن میں ہوگا، کیا تحریک انصاف کو فری اینڈ فیئر الیکشنز ملیں گے، یہ بحث مباحثہ بالکل جاری تھا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ بلے کے نشان کے حوالے سے جو فیصلہ آیا اس نے ابہام کا آغاز کیا، اور جو کنفیوژن وہاں سے سٹارٹ ہوئی اسی کا سہارا لیتے ہوئے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو فیصلے کیے ہیں، اب تو ان کے اوپر ججز کی بڑی کھل کے رائے آ چکی ہے، اور کافی ججز نے الیکشن کمیشن کی صلاحیت، ان کی قابلیت، جانبداری، ان ساری چیزوں کے اوپر سوالات اٹھائے ہیں، اور یہ کہا ہے کہ انہوں نے اس حوالے سے اس کو مس مینج کیا۔ تو جب یہ چیزیں ریٹن آپ کے سامنے ایک اعلیٰ عدلیہ کے فورم سے آ رہی ہوں، اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی سیاسی جماعت بھی شکایت کر رہی ہو، اور عمومی طور پر اس حوالے سے شکایات بڑھ رہی ہوں، تو پھر ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ریاست نے اپنے مقاصد کے لیے اس ایک ادارے کو استعمال کرنے کی کوشش کی۔ چونکہ اب یہ ساری چیزیں سپریم کورٹ کے فیصلے میں آ چکی ہیں، سو اس لیے یہ اس تاثر کو مضبوطی ملے گی، اور اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان کا موقف باضابطہ طور پہ تو سامنے نہیں آیا، لیکن ان کی جانب سے یا ذرائع کی جانب سے جو خبریں سامنے آ رہی ہیں اس میں وہ اس چیز کی مزاحمت کرتے ہوئے یا اپنے معاملات کی جسٹیفیکیشن دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ہم کیسے ان چیزوں کا بنڈو کر سکتے ہیں، اور یہ جو 40 MNAs اور 84 MNAs کی جو لسٹیں ہیں ان کو کس طرح سے جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے۔ تو ان کے پاس اپنے دلائل کا ایک انبار موجود ہے۔ کیونکہ وہ اپنی اس نااہلی کو چھپانا چاہتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر یہ سارا کا سارا مسئلہ کھڑا ہوا، اور میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے جو سیریس ریزرویشنز ہیں اس کو کاؤنٹر کرنا چاہیے۔ ایک تو اخلاقی معاملات ہیں، دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم بائی دا بک بھی چلیں تو کم از کم اس ادارے سے کم شکایات ہونی چاہیے، اور ایسا نہیں لگتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے لیے اٹ سیلف فیصلہ سوالیہ نشان ہے کہ جس کی بنیاد پہ انہیں اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرنی چاہیے۔ تو ماجد صاحب، یہ معاملہ صرف الیکشن کمیشن کا ہے یا معاملہ اس سے آگے کا ہے؟ جی بالکل، میں نے جیسے کہا کہ الیکشن کمیشن کو اس سارے معاملے میں استعمال کیا گیا
کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہی وہ ادارہ ہے کہ جس نے الیکشن سے متعلق، حلقوں سے متعلق، حلقہ بندیوں سے متعلق چیزوں کو ڈیل کرنا ہوتا ہے. امیدوار کون ہوگا، کون نہیں ہوگا، کس کے پیپر مسترد کیے جائیں گے، کس کے پیپرز کو قبول کیا جائے گا. تو یہ جتنی بھی تفصیلات ہیں، نٹی گریٹیز ہیں، ان کا تعلق چونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ہے، تو اس کو میں آئسولیشن میں نہیں دیکھتا کہ یہ کوئی الیکشن کمیشن کی نااہلی ہے یا ان کی انکمپیٹنس کا مسئلہ ہے. میں اس کو ریاست کے دوسرے اداروں سے بھی ریلیٹ کر کے دیکھتا ہوں کہ وہ سم ہاؤ ان چیزوں کو ایگزیکیوٹ کرنے میں مدد دے رہے تھے کہ جس سے تحریک انصاف کو کٹ ٹو سائز کیا جا سکے. ٹھیک ہے، ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے کہ اتنے بڑے فیصلے کا تحریک انصاف کے اوپر کیا فرق پڑے گا. کیا تحریک انصاف اور تحریک انصاف کے بانی عمران خان جو اس وقت جیل میں ہیں، کیا ان کے رویوں یا پالیسی میں کوئی تبدیلی آئے گی، اور پھر پارلیمنٹ کے اندر کس قسم کی تبدیلی آ سکتی ہے. ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. حفیظ اللہ نیازی صاحب، اب کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا عمران خان اور تحریک انصاف کی جو ایک جارحانہ قسم کی سیاسی حکمت عملی ہے، کیا اس میں کوئی تبدیلی آنے کا امکان ہے؟ اور کیا پارلیمنٹ کے اندر اب تحریک انصاف کے لیے اپنا کردار ادا کرنا زیادہ اہم ہو گیا ہے؟ میں تو عمران خان کی جو جب سے علیحدہ اقتدار سے آج تک جو سیاست ہے اس کو جارحانہ نہیں کہتا ہوں. وہ لڑ ضرور اچھا رہے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے اپنے کارڈز کھیلے ہیں، لیکن یہ ایک جس کو کہنا چاہیے کہ پریشر ٹیکٹکس زیادہ ہیں، جس سے وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کا معاملہ فہمی ہو جائے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس شد و مد سے انہوں نے جب علیحدہ ہوئے تھے اور باجوہ صاحب کے خلاف کتنی اس نے ایک ووکل قسم کی اگریشن کے ساتھ موومنٹ چلائی تھی، تو اس کا کیا نتیجہ نکلا کہ باجوہ صاحب کے ساتھ وہ 2 ملاقاتیں پاسبل ہو گئی. آیا ان کی یہ پالیسی جو ہے جنرل عاصم منیر صاحب کے مقابلے میں کامیاب ہوگی؟ میرا نہیں خیال. مجھے لگتا نہیں ہے، کیونکہ جو عاصم منیر صاحب کو 1.5 سال سے زیادہ ہو گیا شاید، تو اس میں تو میں نے دیکھا اس سے بھی شاید زیادہ ہو گیا ہے، تو اس میں میں نے نہیں دیکھا کہ عاصم منیر صاحب کا ایک پیٹرن بن گیا ہے. اور اس کے اندر عمران خان صاحب کے لیے مجھے اسی طرح صورتحال لگتے جیسے جنرل ضیاء الحق صاحب کے وقت میں ذوالفقار بھٹو صاحب کے لیے سپیس نہیں تھی اور کوئی مذاکرات کے لیے آمادہ نہیں تھا یا کوئی جگہ نہیں دیتا تھا، اور جو اس طرح اشارہ بھی کرتا تھا اس کے خلاف جنرل صاحب اس آرمی کے اندر اس بندے کو ٹارگٹ کر کے اور کہیں شفٹ کر دیتے تھے. یہی حال آج کل بھی ہو رہا ہے کہ کوئی بندہ کو مشورہ کو عمران خان کے مقابلے میں دے دے تو میرے جو خیال یا اندازہ یا جو سنی سنائی ہے کہ وہ اس کو جو ہے ٹھکانے لگا دیتے ہیں، کھڑے نہیں لگا دیتے ہیں. اب یہ ہے کہ پہلے تو دیکھیں جی کہ میں ایک بات مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ ان آل فیئرنیس قاضی فائزیہ صاحب کو میں بہت ہی آج اپریشیٹ کروں گا. وہ 2-3 باتیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو 184(3) کے تحت اپیل ہے یہ کب سے ہوئی تھی؟ جب انہوں نے اسٹرائک ڈاؤن کیا عمر رضا بنیال صاحب نے آ کے فوری طور پہ پہلے دن ہی انہوں نے سامنے رکھا اور اپنی پاورز کو کرٹیل کیا اور کمیٹی بنائی.